اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قربداروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کے ایک طرف میل ہو جانے یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے اور ان میں آپس کی اصلاح کرا دے، اس پر گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں ماں باپ قرابت داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ صحیح اقوال کے مطابق میراث کے حکم سے پہلے یہ واجب تھا، لیکن میراث کے احکام نے اس وصیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ ہر وارث اپنا مقررہ حصہ بغیر وصیت کے لے لے گا۔ سنن وغیرہ میں حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے۔ یہ تفسیر مسند احمد میں آیا۔ ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ پہلے ماں باپ کے ساتھ اور کوئی رشتہ دار وارث نہ تھا، بلکہ اقربا کے لیے صرف وصیت ہوتی تھی۔ پھر میراث کی آیت نازل ہوئی اور 1/3 مال میں وصیت کا اختیار باقی رہا، اور اس آیت کے حکم کو منسوخ کرنے والی آیت بھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ، سعید ابن مسیب، حسن مجاہد، عطا، سعید احمد جبیر، محمد بن سرین، اکرمہ، زید بن اسلم، ربی بن انس، قتادہ، سعدی، مقتال بن حیان، طاؤس، ابراہیم نحوی، صحاح اور زیری، یہ سب حضرات بھی اس آیت کو منسوخ بتاتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ تعجب ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ابو مسلم اصفہانی سے یہ کیسے نقل کر دیا کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ آیت میراث اس کی تفسیر ہے، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ تم پر وہ وصیت فرض کی گئی ہے جس کا بیان اس آیت میں ہے، اور یہی قول اکثر مفسرین اور معتبر فقہا کا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وصیت کا حکم وارثوں کے حق میں منسوخ ہے، لیکن جن کا ورثہ مقرر نہیں ان کے حق میں ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن مسروق، طاؤس، ضحاک، مسلم بن یسار اور اللہ بن زیاد کا مذہب بھی یہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سعد بن جبیر، ربی ابن انس، قتادہ اور مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ان حضرات کے اس قول کی بنا پر بعض کے فقہا کی اصلاح میں یہ آیت منسوخ نہیں ٹھہرتی، اس لیے کہ میراث کی آیت سے وہ لوگ تو اس حکم سے مخصوص ہو گئے جن کا حصہ شریعت نے خود مقرر کر دیا، اور جو اس سے پہلے اس آیت کے حکم کے روح سے وصیت میں داخل تھے، کیونکہ قرابت دار عام ہے، خواہ ان کا ورثہ مقرر ہو یا نہ ہو، تو اب وصیت اس کے لیے رہی جو وارث نہیں، اور جو وارث ہیں ان کے حق میں نہ رہی۔ یہ قول اور بعض دیگر حضرات کا یہ قول کہ وصیت کا حکم ابتدا اسلام میں تھا
اور وہ بھی غیر ضروری، دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہو گیا۔ لیکن جو لوگ وصیت کے اس حکم کو واجب کہتے ہیں اور روانی عبارت اور حیاء کلام سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، ان کے نزدیک تو یہ آیت منسوخ ہی ٹھہرے گی، جیسا کہ اکثر مفسرین اور معتبر فقہ کرام کا قول ہے۔ پس والدین اور ورثہ پانے والے قرابت داروں کے لیے وصیت کرنا بالا جمع منسوخ ہے، بلکہ ممنوع ہے۔ حدیث میں آ چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ ایت میراث کا حکم مستقل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ واجب اور فرض ہے، ذوی الفروض اور اسبات کا حصہ مقرر ہے، اور اس سے ایت کا حکم قلتین اٹھ گیا۔ باقی رہ گئے وہ قرابت دار جن کا ورثہ مقرر ہے، ان کے لیے تہائی مال میں وصیت کرنا مستحب ہے۔ کچھ تو اس کے حکم سے اس آیت سے بھی نکلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ حدیث میں صاف آ چکا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہو کہ 2 راتیں بھی بغیر وصیت لکھے گزار دے۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب حضرت فرماتے ہیں، ان فرمان کے سننے کے بعد میں نے تو 1 رات بھی بلا وصیت نہیں گزاری۔ قرابت داروں اور رشتہ داروں سے سلوک کرنے کے بارے میں بہت سی آیات اور حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو جو میری راہ میں خرچ کرے گا میں اس کی وجہ سے تجھے پاک اور صاف کروں گا، اور تیرے انتقال کے بعد بھی میرے نیک بندوں کی دعاؤں کا سبب بناؤں گا۔ خیرن سے مراد یہاں مال ہے۔ اکثر جلیل القدر مفسرین کی یہی تفسیر ہے۔ بعض مفسرین کا تو یہ قول ہے کہ مال خواہ تھوڑا ہو خواہ زیادہ وصیت مشروع ہے، جیسے میراث تھوڑا مال میں بھی ہے اور زیادہ میں بھی۔ بعض کہتے ہیں وصیت کا حکم اس وقت ہے جب زیادہ مال ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ذکر ہوتا ہے، ایک قریشی مر گیا ہے اور 300-400 دینار اس کے ورثہ میں ہے، اس نے وصیت کچھ نہیں کی۔ آپ نے فرمایا یہ رقم وصیت کے قابل ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ترک الخیر فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک بیمار پرسی پر گئے، اس سے کسی نے کہا وصیت کرو، تو آپ نے فرمایا وصیت خیر میں ہوتی ہے، اور تو کم مال چھوڑ رہا ہے، اسے اپنی اولاد کے لیے ہی چھوڑ جا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 60 دینار جس نے نہیں چھوڑے اس نے خیر نہیں چھوڑی، یعنی اس کے ذمہ وصیت کرنا نہیں۔ طاؤس اس دینار بتاتے 80 دینار بتاتے ہیں، قتادہ 1000 بتاتے ہیں۔ معروف سے مراد نرمی اور احسان ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وصیت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، وصیت جائز کرے ناجائز نہیں، اور وارثوں کو نقصان نہ پہنچائے، اسراف اور فضول خرچی بھی نہ کرے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ، میں مالدار ہوں اور میری وارث صرف میری ایک لڑکی ہی ہے، تو آپ اجازت دیجیے کہ میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا آدھے کی اجازت دیجیے، فرمایا نہیں۔ کہا 1/3 کی اجازت دیجیے، فرمایا خیر 1/3 مال کی وصیت کرو، گویا بھی بہت ہے، یہ بھی بہت ہے۔ تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تمہیں انہیں فقیر اور تنگ دست چھوڑ کر جاؤ کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کے لوگ 1/3 سے ہٹ کر 1/4 پر آ جائیں، اور اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/2 کی رخصت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ 1/2 بہت ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حنظلہ کے دادا حنیفہ نے ایک یتیم بچے کے لیے جو ان کے ہاں پلتے تھے 100 اونٹوں کی وصیت کی۔ ان کی اولاد پر یہ بہت گران گزر معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، صدقہ میں 5، 2 10، 2 15، 2 20، 2 25، 2 30، 2 35، 2 اگر اس پر بھی نہ مانو تو پھر زیادہ سے زیادہ 40 2 لاکھ۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص وصیت کو بدلے دے، اس میں کمی بیشی کر دے یا وصیت کو چھپا لے، اس کا گناہ بدلنے والے کے ذمہ ہے، میت کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وصیت کرنے کی وصیت کی اصلیت کو بھی جانتا ہے۔
اور بدلنے والے کی تبدیلی کو بھی، نہ اس سے کوئی آغاز پوشیدہ ہے نہ کوئی راز۔ جنف کے معنی خطا اور غلطی کے ہیں، مثلا کسی وارث کو کسی طرح زیادہ دلوا دینا، مثلا کہہ دیا کہ فلاں چیز فلاں کے ہاتھ اتنے میں بیچ دی جائے۔ اب خواہ بطور غلطی اور خطا کے ہو یا زیادتی محبت اور شفقت کی وجہ بغیر کسی ارادہ کسی حرکت سرزد ہوگی ہو یا گناہ کے طور پر ہو، تو وصی کو اس کے رد و بدل میں کوئی گناہ نہیں، وصیت کو شرعی حکام کے مطابق کر کے جاری کر دے تاکہ میت بھی عذاب الہی سے بچ جائے اور حقداروں کو حق بھی مل جائے، تاکہ شرعی وصیت پوری ہو جائے۔ ایسی حالت میں بدلنے والے پر کوئی گناہ یا حرج نہیں۔ ابن ابی حاتم میں بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زندگی میں ظلم کر کے صدقہ دینے والے کا صدقہ اسی طرح لوٹا دیا جائے گا جس طرح موت کے وقت خطا کاری کرنے والے کا صدقہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ابن مردودیہ سے بھی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں، ولید بن یزید جو اس حدیث کا راوی ہے، اس نے اس میں غلطی کی ہے۔ دراصل یہ کلام حضرت عروہ کا ہے۔ ولید بن مسلم نے اس اوزائی سے روایت کیا اور عروہ سے آگے سند نہیں لے گئے۔ ابن مردودیہ بھی ایک مرفع حدیث میں بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وصیت کی کمی بیشی کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس حدیث کے مرفوع ہونے میں بھی کلام ہے۔ اس بارے میں سب سے صحیح حدیث وہ ہے جو مسند عبد الرزاق میں بروایت حضرت ابو ہریرہ مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی 70 سال نیک لوگوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے اور وصیت میں ظلم کرتا ہے اور برائی کے عمل پر خاتمہ ہونے کی وجہ سے جہنمی بن جاتا ہے، اور بعض لوگ 70 برس تک بد عمالیاں کرتے رہتے ہیں لیکن وصیت میں عدل و انصاف کرتے ہیں اور آخری عمل ان کا بھلا ہوتا ہے اور جنتی بن جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگرچہ چاہو تو قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ لو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا موضوع کردہ ہے، حدود ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ صدق اللہ العظیم۔